نمبر 2، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ کیا آدمی پڑھے تو صحیح، لیکن پڑھنے میں کیا ہے، لوگوں کی وجہ سے پڑھے۔ اگر نئی نماز پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے، بے نمازی، بدنامی ہوگی۔ اور نماز پڑھ رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھے سے نماز پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کے دل میں اس کی عظمت بیٹھے، کیا اللہ والا ہے، کتنی عمدہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اپنی نماز کے ذریعے سے کسی کے دل میں مقام بنانے اور عزت اور اس کی طرف سے تعریف پانے کے لیے نماز پڑھے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا وہ نماز تہجد کی نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کے خوف کی وجہ سے یا کسی کی تعریف کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے نماز نہ پڑھے۔ نماز کس کے لیے پڑھے؟ ایک اللہ کے لیے، اللہ والا عمل اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کی نماز منافقین کی صفت بتائی ہے۔ دکھاوے کی نماز کون پڑھتا ہے؟ منافقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافقین اللہ کے ساتھ اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ دغا بازی، چال بازی، دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، ظاہر باطن کو جانتا ہے، انجان کو جانتا ہے، لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا میں اپنے نفاق کو چھپا کر، ویسے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ترکیب کرے گا، پل صراط پر ہے۔ وہ ایمان کا نور مانگیں گے، نہیں ملے گا وہاں پر ان کو۔ تو وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ خود ان کے ساتھ ترکیب کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ، سستاتے ہوئے اور بہت ہی کسل کے ساتھ، سستی کے ساتھ۔ یہ بات میں کسی، آپ دیکھیے بچے کو آپ اسکول بھیجنا چاہ رہے اور نہیں جانا چاہ رہے، کیسا ہوتا ہے؟ ایسا اٹھتا ہے، ایک دم دل نہیں چاہتا ہے۔ اور اسی بچے کو آپ کہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، پکنک پر لے جا رہے ہیں، مٹھائی کے لیے لے جا رہے ہیں، کھلونے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ بچہ کیسا اٹھتا ہے؟ تو ایک دم سستاتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، کسل کے ساتھ، کسل کہتے ہیں سستی کو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ایک دم بوجھل ہو کے اٹھتے ہیں، کوئی بوجھ ہو جو ان پر پڑا ہوا ہو اور اٹھ رہے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم، اللہ کو نہیں کے برابر نماز میں یاد کرتے ہیں، دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں نماز کے لیے؟ کیوں آتے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں۔ ایک آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہو تو مجبوراً نماز پڑھے، لیکن اکیلا کسی جنگل بیابان میں ہو تو نماز چھوڑ دے، یہ منافق ہے۔ یہ منافق کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں تو پڑھے اور نہ دیکھیں تو چھوڑ دے، یہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس باب میں ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے کمرے سے نکل کر باہر تشریف لائے۔ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں۔ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي، آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر۔ قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بدترین اور خطرناک بھیانک فتنہ دجال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ خوف کی چیز کیا ہے؟ یعنی مجھے تم پر من المسیح الدجال، مسیح دجال سے بڑھ کر مجھے تم پر کس چیز کا خوف ہے، جاننا چاہتے ہو؟ کیا میں تم کو بتاؤں؟ فَقُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ،
ہم نے کہا ہاں یقیناً اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فقال الشرک الخفی، آپ نے کہا چھپا ہوا شرک. چھپا ہوا شرک کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی، آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے، فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، تو اپنی نماز کو اور زیادہ بہتر بنائیں اور زیادہ مزین کرے. کس لیے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ مجھ کو دے. اب دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی چیز ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا نہیں بنا رہا ہے، وہ کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، وہ دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور بھی اچھے سے پڑھنے لگے، سکون سے پڑھے ایک دم. کیوں؟ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے. حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو بہتر بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے، خصوصاً جب اللہ کی عبادت کرے. تو یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر ریاکاری کا فتنہ ہے. دجال کے فتنے سے بڑھ کر ریاکاری کا فتنہ ہے، اور یہ زیادہ بربادی انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے مقابلے میں، دجال تو ایک خاص زمانے میں ہوگا، لیکن یہ فتنہ ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں ہے. اور جو دجال کو نہ پائے اس کے لیے بھی یہ فتنہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ بندوں کے لیے عبادت کرے، بندوں کے لیے اپنی عبادت کو بہتر بنائے. لہٰذا یہ دوسری غلطی ہے.